السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے اور تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو بھی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ بڑی کامیابی پالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ دل، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کریں گے کہ ان کا استعمال کیسے ہوا۔ جس آیت کو آج کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو تقوی کا حکم فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ پورے قرآن پاک میں ہر جگہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کا حکم فرمایا ہے، ڈرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے انداز کلام سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ تقوی ہی دراصل تمام ایمان کا خلاصہ ہے۔ تمام اعمال کی بنیاد ہے تقوی پر۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا مادہ رکھا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نڈر نہیں بنایا ہے، اس کے اندر ڈر کا ایک مادہ موجود ہے، وہ ڈرتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے انسان کچھ نہ کچھ ڈرتا ہے، اور یہ ڈر ظاہر بھی ہوتا ہے۔ رات کو تنہا نہیں نکلتا ہے، ڈر ہے۔ گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے، اس کے پیچھے ڈر ہے۔ روپیہ بینک میں رکھ کر ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اس کے پیچھے ڈر ہے۔ کوئی انجان ایسا فون نہیں ریسیو کرتا ہے کہ کہیں ہم نے ریسیو کیا اور ہمارا خزانہ گیا، ڈرتا ہے۔ جاڑے میں گرم کا استعمال اسی ڈر کی بنیاد پر ہے، ٹھنڈک سے ڈرتا ہے۔ گرمی میں ٹھنڈک کا استعمال
اسی ڈر کی بنیاد پر ہے کہ گرمی ہے، اس سے بچ جائیں، اور دنیا کی تمام چیزوں کا ڈر اس انداز سے ہے ہر انسان کے اندر کہ بڑے سے بڑے دولت والے کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ خبردار خبردار انڈا مت کھانا، انڈا چھوڑ دے گا۔ بس ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بی پی بڑھ جائے گی، ہارٹ پر اثر پڑ جائے گا، اتنی دولت ہے، جی چاہ رہا ہے انڈا نہیں کھا سکتا ہے، اس کے پیچھے ڈر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر انسان ڈرتا ہے اس زندگی کو گزارنے کے لیے کہ یہ زندگی اچھی سی گزر جائے، وہ ڈر کر زندگی گزارتا ہے، نڈر ہو کر زندگی نہیں گزارتا کہ جو ہونا سے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، ایمان تو تمہیں مفت میں مل گیا، ملا کہ نہیں ملا؟ انصاف سے بتائیے گا۔ ایمان کے لیے خدا کی قسم کوئی ایمان والا کما حقہ کچھ محنت، کوئی طلب، کوئی تڑپ، کوئی کوشش نہیں کرتا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ہمارے گھر میں بیٹھ کر ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما دیا اور ایمان کی خوشخبری کان میں سنا دیا کہ تم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو۔ اتنا بڑا انعام ہے، معمولی نہیں، سب جانتے ہیں۔ اسی ایمان کے لیے تو ایسی قربانیاں اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام صحابہ کرام کی تمام قربانیاں اسی ایمان کے لیے تو تھی۔ ان کی تفصیلات تو آ چکی ہیں، آتی رہتی ہیں، برابر سب جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ایمان کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک قطرہ پسینہ تک بہانے کی ضرورت نہیں پڑی، ایمان مل گیا۔ اب کام ہے ایمان کو بچانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو بچانے کے لیے فرمایا تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھیے یہ دعویٰ تو بہت آسان ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی اللہ سے تو ہم ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، سب کوئی کہتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ دنیا کی چیزوں سے جتنا ڈرتے ہیں وہ تو صاف دکھائی پڑتا ہے، آپ نے یہ چھوڑا وہ چھوڑا، یہ کیا وہ کیا، یہ تو سب اسی لیے ہے کہ آپ دنیا کی باتوں سے ڈرتے ہیں، تو آپ نے تمام جائز چیزوں کو، حلال چیزوں کو تیاگ دیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکل رہے، ڈر ایسا سوار ہو گیا ہے، دکھائی پڑ رہا کہ آپ ڈر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کتنا ڈرتے ہو، اور اللہ جو خالق کائنات ہے اور اللہ جو ہر ایک کو جانتا ہے، اس نے دو نگراں مقرر کر دیا ہر انسان کے کندھے پہ ہیں، اور وہ ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہا ہے، ایک چیز ریکارڈ کر رہا ہے، اور ایک دن یہ سارا ریکارڈ آنکھوں کے سامنے ہوگا اور انسان حیرت زدہ ہو جائے گا، یہ کیا ہوا؟ آج بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اب اس کو ماننا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ریکارڈنگ تو اب ایسی ہونے لگی ہے، سائنسدانوں نے اس بات کو سمجھنا کتنا آسان کر دیا ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قرآن پاک کی آیت آئی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں اور تمہارے اعمال کو جانتے بھی ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ کاتبین لکھنے والا، ان کا نام ہی پڑا۔ تو اس وقت میں ایمان کی وجہ سے انہوں نے اس کو مان لیا، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اس کو مان لیا۔
لیکن آج تو اس کو ماننا بالکل ہی آسان ہو گیا کہ ہم خود، ہماری زندگی کا ہر عمل تو ہمارے پاکٹ میں ریکارڈ ہو کے ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب اس کو ماننا کیا مشکل ہے کہ اللہ نے، جس نے ہمارے جسم کو بنایا، ہماری زندگی کی ساری ضروریات عطا فرمائیں، جس نے ہمارے لیے چاند سورج بنایا، ہوائیں چلائیں، پیڑ لگائے، پودے اگائے، پھل عطا فرما دیے، وہ ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے، تو اس کو ماننا کیا مشکل ہے؟ یہ تو آج آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے کہ ریکارڈ ایسے بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں مانتے ہیں، کل ان کے سامنے جب مکمل کتاب ہوگی اور وہ کتاب ہاتھوں میں دی جائے گی، داہنے ہاتھ میں دی جائے گی، اچھلتا کودتا خوشی خوشی سب کو دکھاتا پھرے گا، میری کتاب ملی، میری کتاب ملی، داہنے ہاتھ میں ملی، داہنے ہاتھ میں ملی۔ یہ علامت ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، تمہارے اعمال اچھے تھے اس لیے داہنے اعمال میں ملے۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی اس کے تو چہرے اتر جائیں گے، اس کو تو روتے بھی نہیں بنے گا وہاں پر، بائیں ہاتھ میں ملے گا، پزمردہ ہو جائے گا۔ اور جب وہ کتاب حکم ہوگا فقرؤ، پڑھو، اب وہ کھولے گا، اب پڑھے گا، تو خوشی والے تو خوشی منائیں گے، لیکن جن کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، یہاں تو میرے عذاب کا تمام سامان موجود ہے، ہم نے دنیا میں یہ کیا وہ کیا وہ کیا، سب دکھائی پڑ رہا، تب تو کہے گا ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کمبخت کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے میری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا، بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک بات کو ریکارڈ کر کے رکھ دیا۔ اس کتاب کو ہوا کیا؟ اتنا غصہ آئے گا، اتنا جل آئے گا، لیکن فائدہ ہوگا؟ آج جب دنیا میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور یہ ڈر اسی طرح ظاہر ہونا چاہیے جیسے تم دنیا کی کسی بات سے ڈرتے ہو اور وہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ تم اس سے ڈر رہے، یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، ڈر ہی تو ہے، اسے دکھائی پڑ رہا۔ پھر اللہ کا ڈر کیسا ہے کہ نماز نہیں ہو رہی، اللہ سے ڈرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں مگر حرام کھاتے ہیں، حلال نہیں لیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں مگر سب برائیاں کرتے ہیں، یہ کون سا ڈر ہے؟ اور تقوی یعنی ڈر، اللہ کا ڈر، یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا تقوی کا حکم فرمایا ہے، کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک بار حکم دے دیا، اور دیکھو کہ تم نے اپنے لیے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی اس کو ابھی جانچ لے، دیکھ لے کہ اس نے کل آنے والے دن کے لیے، جب حشر ہوگا، حساب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگا سامنے، اس کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے اس کو آج دیکھ لے۔ واتقوا اللہ، پھر حکم ہوا اور ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک جملہ کہ پہلے بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم، اس جملہ پورا کرنے کے بعد پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم، مطلب ڈرنا ہی، اللہ سے ڈرنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو ایک ایمان والے کی زندگی کا ہر عمل بولے گا، ہر عمل بولے گا کہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ جاڑے میں ٹھنڈے پانی سے 80 سال کے بوڑھے کا وضو کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے نا۔ ایک جوان کا
نئی نویلی دلہن کے پاس سے اٹھ کر غسل کر کے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آ جانا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ ایک غریب سے غریب انسان کا ایک ٹائم کھانا اور ایک ٹائم بھوکے رہنا، حرام کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ بتا رہا کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ڈرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بہت آسان کام بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس عمل کو زندگی میں اتارنے کے لیے کوئی حکم بھی، کوئی عمل بھی عطا فرما دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، بزرگوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرے گا۔ تو تقویٰ کے بعد ایک عمل لایا گیا، یہاں پر جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور منہ سے جو بات نکالو صحیح بات ہونی چاہیے، صحیح بات منہ سے نکالو۔ قول سدید، جو بات انصاف پر مبنی ہے، جو بات دوسرے کے دل کو خوش کرنے والی ہے، جو بات اللہ اس کے رسول کے تابعداری میں ہو رہی ہے، جو بات دو لڑنے والوں کو میل محبت کرانے والی ہے، جس بات سے دوسروں کا نفع ہو رہا ہے، قول سدید میں سب ہے۔ اور قول سدید میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بات سیدھی سیدھی صحیح ہونی چاہیے، تمہاری بات سے کسی کا دل نہ دکھے، تمہاری بات سے دو آدمیوں کے درمیان تفرقہ نہ پیدا ہو، تمہاری بات سے دنیا کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو، بات ایسی ہونی چاہیے، اسی کو قول سدید کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی مختلف جگہوں پر انسان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے، اور خراب باتوں سے، جھوٹ باتوں سے، دل دکھنے والی باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، آپ اس نعمت کی قدر اس سے پوچھیں جس کے پاس زبان تو ہے لیکن زبان میں گویائی نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں گونگا کہتے ہیں۔ اگر اس کے پاس بولنے کی طاقت ہوتی تو وہ بتاتا کہ آج ہم کیسی عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں بغیر زبان کے۔ اس لیے کہ جو زبان سے بول نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گونگا بھی، وہ بہرا بھی بناتے ہیں، ورنہ اگر وہ دوسرے کی بات سن لے اور اس کے جواب میں بول نہ سکے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ آسان نہیں ہے کہ دوسرا ہمیں گالی دے رہا ہو اور ہم اس کو جواب بھی نہ دے سکیں، اس لیے آپ کسی گونگا کے سامنے کھڑے ہو کر گالی بھی دیں گے، اس کو سمجھ نہیں آئے گا کیا بول رہا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے کان میں بھی سننے کی طاقت دے دیتے اور وہ سمجھ لیتا کہ یہ بندہ ہمیں گالی دے رہا ہے اور وہ اس کو جواب نہیں دے پا رہا ہے، تو یا وہ اپنی جان دے دے گا یا اس کی جان لے لے گا۔ یہ اتنی ناقابل برداشت بات ہو جائے گی۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زبان نہیں دیتے ہیں تو اس کے کان کو بھی نہیں، سننے کی طاقت بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس بولنے کی طاقت ہوتی تو وہ بتاتا کہ آج ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ ایک زبان نہیں ہے، زبان تو ہے، اس میں بولنے کی
طاقت نہیں ہے، اور یہ طاقت اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ زبان بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ زبان صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، زبان ہر انسان کے غذا کا ٹیسٹ بھی بتاتی ہے کہ جو چیز تم منہ میں ڈال رہے ہو یہ تمہارے لیے کتنا مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ زبان فیصلہ کرتی ہے، اور انسان یا تو اس کو حلق میں اتارتا ہے یا پھر باہر پھینک دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے اتنی چھوٹی سی زبان عطا فرمایا اور اس میں کتنی طاقت عطا فرمایا، کھانے کا مزہ اور بولنے کی قوت۔ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو اس پر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، اس کو اللہ کے حکم سے چلنا چاہیے، اس کو اللہ کی مرضی سے بولنا چاہیے۔ یہ زبان اس لیے نہیں ہے کہ اس سے کسی کی غیبت کیا جائے، کسی کی چغلی کیا جائے، جھوٹ بولا جائے، دو آدمیوں میں یا دو گھروں میں یا دو خاندانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اس چھوٹی سی چڑیا کا استعمال کیا جائے۔ یہ چھوٹی سی زبان ہے جس کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو برسوں کی لڑائی ختم ہو کر میل محبت کا ماحول بن جاتا ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو دو جگری بھائی، جگری دوست بھی آپس میں دشمن بن جاتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ کان جس سے تم سنتے ہو اور یہ آنکھ جس سے تم دیکھتے ہو اور یہ دل جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ آج دل کی اتنی فکر ہر آدمی کو ہوتی ہے کہ کہیں میرا دل ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا دل بگڑ نہ جائے، کہیں میرے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے، وہ طرح طرح کے جتن کرتا ہے۔ اور دل کی صرف خرابی یہ نہیں ہے کہ بی پی بڑھ جائے یا کچھ اور ہو جائے یا اندر میں جام لگ جائے، دل کی خرابی سے تو انسان اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دل کے اندر جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ دل کی ایک بیماری ہے حسد، ہے نہیں؟ حسد کے بارے میں بتایا گیا، سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی کے سارے اعمال کو جلا ڈالے گا۔ اور مثال دے کے فرمایا جیسے سوکھی لکڑی میں ایک چنگاری ڈال دو اور پھر وہ ساری لکڑیاں خاکستر ہو جاتی ہیں جل کر، اور جلنے کا تو معاملہ سب نے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ تو پورا بہت بڑا شہر، بہت دولت والوں کا شہر، بہت پیسے والوں کا، بہت نام والوں کا، بہت شہرت والوں کا، پتہ نہیں کیا، یعنی جتنا بہت تھا وہ سب وہیں تھا۔ اور اس مالک نے دکھلایا کہ تمہارا بہت میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آج تک وہ گتھی سلجھ نہیں سکی کہ وہ کون سی آگ تھی جس نے اتنے متمول ٹاؤن کو، اتنے بڑے تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، شہرت یافتہ اور سب یافتہ تھے اور سب خاکستر ہو کے رہ گئے، اور ساری طاقت مل کر وہ بجھا نہیں سکی ان کو، اس آگ کو۔ وہ آگ آئی کہاں سے؟ آج تک یہ گتھی سلجھی نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ انسان زبان سے آگ لگائے یا آگ سے جلائے، دل میں اگر حسد پیدا ہو گیا تو ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ختم۔ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کی آگ تمہارے اعمال کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کی چنگاری جلا دیتی ہے۔
اور آج آدمی ڈرتا ہے کہ دوسرے کے منہ سے نکلی ہوئی بھاپ یا دوسرے کے منہ سے نکلے ہوئے یہ جراثیم یہ ہمارے اندر کو خراب نہ کر دیں. سب نے اپنے اپنے منہ پہ ٹھپا لگا لیا ہے، رسی باندھ کر کے منہ کو چھپا لیا، ناک منہ بند تاکہ باہر سے کچھ اندر نہ جائے. یہ ڈر ہی تو ہے نا. اور حسد ایک بیماری ہے، وہ ایسے اندر گھستی ہے کہ کوئی پتہ بھی نہیں چلا سکتا کہ کیسے کدھر سے گھسی ہے. خالی آنکھ نے دیکھ لیا کہ میرے سگے بھائی کو دولت مل گئی، میرے سگے بھائی کا بیٹا اتنا اونچا ہو گیا، اور میرے سگے بھائی کی بیٹی اتنے بڑے گھر میں شادی ہو گئی. بس وہ حسد کی بیماری اندر آ کے بیٹھی اور پھر وہ کارروائی شروع. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، رات دن آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تجربہ ہوگا، پڑھے لکھے لوگ. حسد کی بیماری آئی اندر میں اور بھائی کے خلاف قدم اٹھ گیا، بھائی کے خلاف سازش شروع ہو گئی، بھائی کے خلاف بس دنیا چل پڑی کہ میرے بھائی کو ہم کو ڈاؤن کرنا ہے، وہ کیسے اتنا آگے بڑھ رہا. حسد ایسی بیماری ہے جو اس طرح دبے پاؤں اندر میں داخل ہو جاتی ہے. اور جب حسد کی بیماری آئی تو اس کے دوسرے روپ بھی سامنے آنے لگتے ہیں. پھر وہ چغلی کھاتا ہے، پھر وہ غیبت کرتا ہے، شکایتیں کرتا پھرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بیماریاں نہیں آنی چاہیے. اعمال تو ضائع ہو ہی جائیں گے، دنیا بھی برباد ہوگی. تم جو غیبت کرتے ہو اپنے بھائی کی، تمہیں پتہ ہے کیا کرنے جا رہے ہو. قرآن میں فرمایا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کہتے کس کو ہیں؟ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے کسی عیب کو جو اس کے اندر ہے دوسرے کے سامنے، اس کے پیٹھ کے پیچھے دوسرے کے سامنے بیان کر دو. تم اپنے بھائی کی کوئی خرابی جانتے ہو، اس کو تم اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے کسی تیسرے کے سامنے، دوسرے کے سامنے بتا دو کہ میرے بھائی کے اندر یہ خرابی ہے. اس کو غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کی نحوست اور غیبت کی خرابی کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تم کو یہ بات پسند آئے گی کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت تم کو پسند آئے گی؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تم کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، بہت ناپسند ہوگی. لیکن فرمایا مثال دے کر کے کہ غیبت کرنا تو اس سے بھی برا ہے. بھائی کی غیبت کرنا تو اس سے بھی برا ہے. اب اس کے لیے کیا جائے کہ اگر مسجد ہی میں بیٹھ کے غیبت ہونے لگ جائے، مسجد میں جہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو وہاں اللہ اللہ کرنا ہے نا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے، اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے، یا مسجد میں بیٹھ کر اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے بھائی کی غیبت کر کے مسجد میں بیٹھ کر. آج مسلمانوں کی کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی گھر شاید غیبت سے پاک ہو، اللہ کرے کہ پاک ہو جائے. مسلمان جہاں بھی بیٹھیں گے کوئی اچھی بات کہنے کا ان کے پاس موضوع نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا نام لے لیں گے اور پھر شروع ہو گئے. اور اگر اس کے اندر وہ خرابی نہ ہو اور پھر اس کو خرابی ملا کر کے بتایا جائے، فرمایا یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ. اور چغلی کے بارے میں فرمایا گیا کہ چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا.
لا يدخل الجنہ، نمام کو چغلی کھانے والے کو کبھی اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں داخل ہونے دیں۔ یہ ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے اعمال بتائے گئے قرآن پاک میں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو، اور تمہارے منہ سے کوئی بات ایسی نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند ہو اور دنیا میں اس کا نقصان ظاہر ہونے لگ جائے۔ ایسی بات سے اپنے زبان کو روکو۔ کان سے سننے کے لیے بھی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان میں تمہارے کسی کی غیبت نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ فرمایا کہ غیبت سننا بھی غیبت بولنے والے کی طرح ہے۔ جب کوئی غیبت کرنے لگے فوراً منع کر دو کہ ہم تمہاری وجہ سے اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی غیبت ہمارے سامنے نہیں کرو، کرنا کہیں جاؤ، اس طرح غیبت کا دروازہ بند ہوگا۔ تو مزے لینے لگتے ہیں لوگ، اس میں ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، تو بات اور بگڑتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کان بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے کہ تم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو۔ تو آنکھ ملی اس لیے کہ تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی کبریائی کو منہ سے بتائیں، اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، آپ نے ہمارے لیے سورج بنایا، چاند بنایا، دنیا بنائی، پیڑ بنایا، یہ بنایا، پھول بنایا، پھل لگایا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ آنکھیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ آنکھ بھی شکوہ کرتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے ماتھے پر اسی لیے لگایا تھا کہ 2 بجے رات تک موبائل ہی دیکھتے رہو گے؟ کبھی تمہیں قرآن پاک کا کوئی صفحہ دیکھنے کا موقع تو ملا نہیں، کبھی تم نے ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو تو دیکھنے کی کوشش نہیں کیا، لیکن تمہاری یہ آنکھیں کہاں کہاں بھٹک رہی ہیں۔ جس کو نہیں دیکھنا چاہیے وہ تم اسے کیوں گور گور کر دیکھ رہے ہو؟ فرمایا والفؤاد، اور یہ دل جو تمام اعضاء کے کا ایک بڑی چیز ہے، سب سے بڑا جو بنایا ہے وہ انسان کا دل بنایا ہے۔ دل بن جاتا ہے تو اعضاء بن جاتے ہیں، دل بگڑ جاتا ہے تو اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ تو اپنے دل کی فکر کرو کہ دل صحیح ہو۔ والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم نے آنکھ دیا تھا، کہاں استعمال کیا؟ ہم نے کان دیا تھا، کہاں استعمال کیا؟ ہم نے زبان دیا تھا، کیا استعمال کیا؟ ہم نے دل دیا تھا، اس کو کہاں لگایا؟ کیا کبھی تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آیا؟ ڈر تو دل میں ہوتا ہے نا، ڈر دل میں ہوتا ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کام بنے گا نہیں، انسان کی زندگی کا ہر عمل بتائے گا کہ یہ بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ ایک بندہ برسات میں چلا نماز پڑھنے کے لیے مسجد، مٹی کی زمین تھی، گاؤں کا معاملہ تھا، راستے میں پانی اور کیچڑ تھا، سلپ کر گیا، گر گیا، کپڑا گندا ہو گیا، واپس گیا گھر، جلدی سے کپڑا بدلا، گندگی پوچھا، پھر مسجد کی طرف چلا۔ اللہ اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے دل میں میرا کتنا ڈر ہے، میری کتنی محبت ہے۔ پھر پھسل گیا، پھر کپڑا گندا ہو گیا، پھر جلدی جلدی گھر گیا، اس کو اتارا، صاف کیا، پھر تیسرا کپڑا پہنا، پھر آیا۔ اب وہاں پر کوئی مل گیا لالٹین لے کر کے اس کو راستہ دکھانے والا، اور ہاتھ پکڑ کر اس کو پار کرنے والا مل گیا، تو وہ پار ہو گیا۔ اور اس سے پوچھا کہ تم بھیا ہو کون؟ تم تو مسجد جا نہیں رہے نماز پڑھنے کے لیے، اور میرے لیے تم اتنے بڑے مہربان بن کر لالٹین لے کر آ گئے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر تم نے پار کر دیا۔ 2 مرتبہ تو ہم گر چکے تھے، کیا پتا تھا تیسری مرتبہ بھی گر جاتے اور میری نماز بھی چھوٹ جاتی، اور میرے دل کو چوٹ لگ رہی تھی کہ ہم گر رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، کہیں میری نماز نہ چھوٹ جائے۔
تم بڑے مہربان ہو، تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر پار لگا دیا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ انہوں نے کہا کاہے کو دعا دیتے ہو، ہم تو شیطان ہیں، ہم تو شیطان ہیں۔ ارے کہ شیطان ہو پھر تم آئے میری مدد کرنے کے لیے؟ کہا کہ 2 مرتبہ تم گر کے اٹھے اور کپڑا بدلنے گئے، 1 مرتبہ میں تو اللہ نے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے پتہ چل گیا۔ اور جب دوسری مرتبہ تم جا کے کپڑا بدلنے لگے، اللہ نے تمہارے سارے گھر والے کو معاف کر دیا تمہاری برکت سے۔ اب مجھے لگا کہ اگر تم تیسری مرتبہ بھی گرے اور جا کے پھر کپڑا بدلو گے تو نماز چاہے ملے نہ ملے مگر تمہارے عمل سے اللہ تمہارے تمام لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اتنا بڑا سودا نہیں ہونا چاہیے، تم جاؤ مسجد میں نماز پڑھو۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ تقویٰ کو وہاں دیکھتے ہیں، اگر وہاں تقویٰ نہیں ہے تو ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں۔ جب دل میں ڈر ہوگا نا تو ہر انسان دیکھے گا کہ میرے منہ میں کیا جا رہا ہے اور میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ قولوا قولا سدیدا میں یہی ہے کہ بات اچھی اچھی ہونی چاہیے، بگاڑ والی بات نہیں ہونی چاہیے، اور وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ تم نگرانی کرو کہ منہ میں جانے والی چیز وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ صرف اندر سے نکلنے والی بات پر نظر نہیں ہو، اندر جانے والی چیزوں پر بھی نظر ہو کہ جو چیزیں اندر جا رہی ہیں وہ تمہاری ہیں کہ دوسرے کی ہیں، حلال ہیں کہ حرام ہیں، جائز ہے کہ ناجائز ہیں۔ اندر جانے والی چیز پر بھی نظر رکھو اور منہ سے نکلنے والی چیز بات پر بھی نظر رکھو۔ یہ ہے تقویٰ کی مثال، اور اللہ تعالیٰ ایسا تقویٰ ہر ایمان والے کو عطا فرما دے۔ ہماری زندگیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ تقویٰ نہیں ہوگا تو زندگی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم صحیح بات کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری غلطیوں کو گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے، فرمانبرداری کرتا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔